دمشق میں ایک قبرستان ہے۔ اہل دمشق اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ یہ وہاں کا مشہور قبرستان ہے۔ اس میں اولیاء، علماء، مجاہدین اور شہداء کی قبریں ہیں۔ اسی قبرستان میں ایک گورکن تھا جو اپنے روزمرہ کے معمولات کے مطابق قبریں کھودتا اور مردے دفناتا تھا اور قبروں کی دیکھ بھال کرتا۔ ایک روز وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کام میں مصروف تھا۔ ایک عورت اس کے پاس آئی اور قبر کھودنے کو کہا۔ قبر تیار ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد جنازہ آ گیا، مگر اس جنازے میں لوگوں کی کچھ زیادہ تعداد نہیں تھی، چند گنے چنے لوگ تھے۔ جنازے کو زمین پر رکھ کر تابوت کھولا گیا اور میت اٹھا کر قبر میں رکھنے کے لیے دی گئی۔ گورکن قبر میں تھا، اس نے لاش اٹھائی اور اسے قبر میں رکھنے لگا۔ اسی اثنا میں قبر کھل گئی اور جنت کے باغ میں سے ایک باغ بن گئی۔ اور اگلا منظر یہ تھا، گھوڑوں پر دو لوگ سوار آئے اور میت کو اٹھا کر لے گئے۔ قبر کے ارد گرد کھڑے لوگوں کو یہ منظر دکھائی نہیں دیا۔ یہ سب منظر صرف گورکن ہی دیکھ سکا اور دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اسے اٹھایا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے ہوش میں لے کر آئے۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے عورت کے بارے میں پوچھا، مگر وہ جا چکی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے، باخدا میں نے عجب نظارہ دیکھا۔ اس نے سارا ماجرا جو دیکھا تھا سنا دیا کہ میں نے یوں دیکھا۔ میں نے جب میت کو قبر میں اتارا تو میت جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، اور اس کے بعد دو آدمی اس میت کو اٹھا کر لے گئے۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ لوگ سمجھے اسے وہم ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے لوگ اسے وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس واقعے کے کچھ ماہ گزرنے کے بعد وہ عورت ایک بار پھر آئی اور گورکن کو قبر کھودنے کے لیے کہا۔ گورکن نے میت کو اٹھا کر قبر میں اتارا اور قبر کھل گئی، جنت کا ایک حسین باغ بن گئی۔ پھر دو فرشتے آئے اور میت کو اٹھا کر لے گئے، مگر اس بار گورکن بے ہوش نہیں ہوا۔ وہ فوراً قبر تیار کر کر باہر نکلا اور عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ عورت کے پاس پہنچ کر اس نے پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ اس میت سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ عورت بولی، میں بہت دکھ میں ہوں۔ جسے دفنایا گیا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ چند ماہ پہلے میرا ایک اور بیٹا بھی وفات پا چکا ہے۔ وہ بولا، پہلی والی میت بھی آپ کی تھی؟ اس عورت نے کہا، ہاں، لیکن یہ سب تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ گورکن بولا، جب پہلی والی میت کو قبر میں اتارا تو قبر جنت کا باغ بن گئی، اور دوسرے کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ دو فرشتے آئے اور انہیں لے گئے۔ آپ مجھے بتائیے یہ دونوں کیا کرتے تھے؟ گورکن نے بہت تجسس سے پوچھا، آخر یہ کون سا کام تھا جس کو یہ کرتے تھے اور ان کو جنت مل رہی تھی؟ عورت نے کہا، پہلا طالب علم تھا اور دوسرا ترکھا تھا جو اپنے بھائی کی تعلیم کے اخراجات اٹھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طالب علم اور اس پر خرچ کرنے والے کے لیے یہ خوبصورت معاملات کیے۔ گورکن نے جب علم کی یہ فضیلت دیکھی تو وہ قبرستان چھوڑ کر مسجد توبہ میں آ گیا۔ ہمارے خاندان کے بزرگ بہت عرصوں سے اس مسجد کی خدمت پر مامور تھے۔ جس وقت وہ گورکن مسجد توبہ میں آیا، اس وقت ہمارے والد اور ان کے والد شیخ سیدی وہاں موجود تھے۔ گورکن نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب فرمانے لگے، دیکھنے میں آپ 40-50 کے معلوم ہوتے ہیں، آپ کو اس عمر میں تعلیم حاصل کرنے کا خیال کیوں کر آیا؟ گورکن نے ان کے سوال کے جواب میں قبرستان والا سارا معاملہ سنا دیا اور کہا کہ میرے پاس کچھ میتیں آئیں۔ جب میں نے انہیں قبر میں اتارا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک حسین باغ بن گئی۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر یہ بات ہے تو اللہ پر توکل کر کر تم پڑھنا شروع کر دو۔ عربی کی کتاب، عربی کی گرامر کی کتاب پڑھو۔ یوں گورکن نے دل لگا کر پڑھنا شروع کیا اور کچھ ہی عرصے میں ان کا شمار
بڑے علماء میں ہونے لگا۔ غورکن کا نام شیخ عبد الرحمن غفار تھا۔ وہ دمشق کے بڑے عالم کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کے بعد ان کا سارا خاندان نسل در نسل علم حاصل کرنے میں ہو گیا، جن میں سب سے آخری عالم دین شیخ عبد الرزاق غفار تھے۔ وہ بھی دمشق کے مشہور علماء میں سے تھے، جنہوں نے اس واقعے کو بیان کرنے کی اجازت دی۔ یہ واقعہ سب کے سامنے یوں بیان کیا گیا تاکہ لوگوں کو خوشخبری ملے کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ محترم عزیز ویورز، بے شک علم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن ہمارے ہاں جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ نوکری کے لیے، پیسے کے لیے، باہر جانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ علم دین کی طرف بہت کم عوام راغب ہوتی ہے، اس لیے نہیں حاصل کیا جاتا کہ میرے علم سے کسی کو فائدہ حاصل ہو، علم دین حاصل کر کے کسی کو فائدہ پہنچایا جائے۔ یہ کوئی سوچ نہیں رکھتا، صرف اپنے اسٹیٹس کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ علم تو ایسا ہونا چاہیے کہ میرا علم اندھوں کو راستہ دکھائے، میرا علم بہروں کو راستہ دکھائے، میرا علم جاہلوں کی اصلاح کرے۔ لیکن افسوس، ہمارے ہاں جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس کا معیار اسٹیٹس ہے، اس کا معیار انگریزی ہے۔ ہمارے اسکول اور کالجوں میں دیکھیے، جو اسکول زیادہ اچھی انگلش سکھاتا ہے اسے سب سے زیادہ اچھا اسکول سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اخلاق، علم کے طریقے جو روشنی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو آخرت کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ سب یہاں نہیں سکھایا جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا، جب تک تو اپنی توقعیں امیدیں مجھ سے رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، خواہ تیرے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اگر آسمان کو چھونے لگے اور پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کر لے اور مجھ سے تو توبہ کر لے، لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ پاک بخشنے والا، مغفرت فرمانے والا ہے۔ بے شک امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انہی لفظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی اور ایک ریکویسٹ کروں گی، ہو سکے تو ویڈیو کو آگے شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔